اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک طویل آیت آپ کے پیش خدمت ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں مجھے وقت کی 5 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہم اس آیت کے 6 حصے جو ہے وہ کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، دوسرا ہوگا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، تیسرا ہوگا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، چوتھا ہوگا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور پھر اس کے بعد 5واں حصہ ہوگا ان ربی لطیف لما یشاء، اور چھٹا اور آخری حصہ ہوگا انہ هو العلیم الحکیم۔ تو اب جو پہلا حصہ ہے اس کے پھر ہم مزید 2 حصے کریں گے۔ پہلا ہوگا اس میں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور دوسرا ہوگا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، رفع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، را فا عین روٹ لیٹرز ہیں، باب فا سے استعمال ہوتا ہے۔ رفع یرفع رفعن، اس کے معنی بلند کرنا کے ہوتے ہیں۔ لفظی معنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ابوئی، جو کہ ابوا کی منصوب اور مجرور فارم ہے، اور ابوا جو ہے اور ابوئی یہ دونوں جو ہیں ان کا نون ڈراپ کر کے میں آپ کے سامنے نے بول رہا ہوں۔ اصل میں یہ ابوانی اور ابوینی اب کے مثنیٰ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ابوئی کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ علی حرف جر ہے، جس کے بعد العرش جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر العرش جو ہے یہ تخت کے معنی میں ہے۔ پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، خرو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا را اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، خررا یخررو، اور پھر تبدیلی کے بعد خرا یخرو، اور اس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں کہ کسی بلند جگہ سے نیچے کی طرف گرنا۔ لام حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخری لفظ جو ہے اس حصے کا وہ ہے سجدن، جو کہ ساجد کی جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ساجد اسم الفاعل کا صیغہ ہے، سجدہ یسجدو سجودن سجدہ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ساجد کی جو جمعیں آتی ہیں ان میں ایک جمع جو ہے وہ سجدن بھی آتی ہے۔ پہلے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ پر بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف اور اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے، قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا حرف ندا ہے، اور ابتی جو ہے یہ ابی کے ایکولنٹ ہے، اور اس پہ ہم پہلے بھی سورہ یوسف کی شروع کی آیات میں بات کر چکے ہیں۔ حاضر اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے۔ سورہ یوسف کا انالیسس دیکھنے والے لفظ تعویل سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ سورہ یوسف میں بہت دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ رؤیا خواب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ میں۔ رؤیا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر یا متکلم مجرور متصل ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل کا لفظ آپ کو یہاں پر مرفوع نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ من کے بعد جو ہے مبنی استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے قد، حرف تحقیق ہے، فعل ماضی سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل یجعل
بنانا کے معنی میں ہا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ رؤیا کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ رؤیا جو ہے وہ مؤنث ہے۔ رب اسم ہے جس کے ساتھ واحد متکلم کی ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں، اور حقاً لفظ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس کے ہم دو حصے کریں گے، اس لیے کہ اس میں ہمیں حرف عطف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پہلا حصہ ایک مختصر حصہ ہے اور وہ ہے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ۔ اس میں واو حرف ہے، قد حرف ہے، احسنا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا سین نون روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل احسنا یحسن احسانا، با حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی آپ دیکھ رہے ہیں، از ظرف ہے، اور اخرجہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، خا را جیم روٹ لیٹرز، باب فعل اخرج یخرج اخراجا، نکالنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نون حرف ہے، نون وقایا ہے، یا متکلم ضمیر منصوب متصل، من حرف جر، اور السجن کا لفظ جو ہے وہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ اس حصے کا جو نسبتاً طویل حصہ ہے وہ ہے وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، جاء یجیء مجیئتاً آنا کے معنی میں، اور با کے ساتھ آتا ہے تو لانا کے معنی میں، لہذا با آپ کو آگے نظر آ رہی ہے۔ با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، من حرف جر جس کے بعد البدو کا لفظ جو ہے وہ آپ مجرور فارم میں دیکھ رہے ہیں، اور بعد واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ گاؤں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد بعد کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ واقع مجرور ہے اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہے۔ ان حرف مصدر ہے، نزغ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون زا اور غین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، با فا سے استعمال ہوا ہے، نزغ ینزغ نزغن جس کے معنی بگاڑ پیدا کرنا کے ہوتے ہیں، اور خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ یہ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کے کسی کو کسی کے خلاف ابھارنا یعنی ناچاکی پیدا کرنا، اور دوسرے معنی ہے کسی کو غلط کام پر اکسانا، اور دونوں معنی کے اعتبار سے خان صاحب نے قرآن سے ایگزامپلز بھی کوٹ کی ہوئی ہیں۔ الشیطان کا لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، بین ظرف ہے، اور اس کے ساتھ یا متکلم ضمیر مجرور متصل آپ کو نظر آ رہی ہے، واو حرف ہے، بینا پھر ایک مرتبہ آ گیا، اس کے بعد اخوتی میں اخوہ اخ کی جمع ہے، اور گولتا جو ہے لمبی تا کے طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ گولتا کے آگے جب بھی کوئی لفظ آ جاتا ہے تو پھر گولتا جو ہے لمبی تا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اخواہ کے بعد یا متکلم ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس آیت کا جو پانچواں حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے، اس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، رب اسم یا متکلم ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے، لطیف کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ما اس میں موصول آپ کو نظر آ رہا ہے، یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، شاء یشاء بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں۔ آیت کا آخری حصہ اور اس کے الفاظ انا حرف حروف مشبہ بالفعل جس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ سکتے ہیں، العلیم الحکیم مبالغے کے دو صیغے آپ کے سامنے مرفوع استعمال ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 100 کے جو الفاظ تھے اس پہ ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، اور اس کے لیے مفتی سعید صاحب آپ کے لیے تیار ہے۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ العرش کے ضمن میں عبارت ہے العرش سریر الملک جمع عروش، ویأتی العرش بمعنى السقف
کما فی قولہ تعالی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اس عبارت میں کلمہ العرش کا معنی بتایا جا رہا ہے سریر الملک، بادشاہ کا تخت، اور اس کی جمع ہے عروش، اور یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ العرش السقف یعنی چھت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف کہ جو ایک بستی پر گزرا جبکہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ العرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسے وہ الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان عرش پر مستوی ہوئے، تو اللہ کی طرف العرش کی نسبت میں یہی کہا جائے گا کما یلیق بشانہ، جیسے ان کی شان کے لائق ہے۔ اور ویسے اللہ کے استواء علی العرش کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تدبیر کائنات سے کنایا ہے۔ آیت کی کلمہ خرو کے ضمن میں عبارت ہے خر للہ ساجدا یخر خرورا سقط۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ خر یخر، جو کہ در اصل ہے خرار یخرر، باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا مصدر ذکر کیا جا رہا ہے خرور، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا خر فلان تو معنی ہوگا سقط کہ فلاں گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم میں ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور یہاں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کی مناسبت سے معنی ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے خَرَّ لِلَّهِ ساجدہ، اس کا معنی ہوگا کہ فلاں شخص اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑا، یعنی سجدے میں چلا گیا۔ آیت کے کلمہ البدو کے ضمن میں عبارت ہے البدو ضد الحضر، سمی بدوا لأن سکانہ بادون ای ظاہرون لکل بارد اذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق علیہم ابواب والنسبة الیہ بدوی بفتح الدال۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ البدو الحضر کی ضد ہے۔ الحضر کا معنی ہے شہری پن اور البدو کا معنی دیہاتی پن۔ سمیہ بدوا، دیہاتی پن کا نام بدو کیوں رکھا گیا جبکہ با دال واو یہ مادہ اپنے اندر ظہور کا معنی بنیادی طور پہ رکھتا ہے۔ لِأَنَّ سُكَّانَهُ بَادُونَ، اس لیے کہ دیہاتی پن کے باشندے رہنے والے وہ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ہر آنے والے کے لیے نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ لا تحجبهم جدران، ان کے سامنے کوئی دیواریں رکاوٹ اور حاجب نہیں بنتی، ولا تغلق علیہم ابواب، اور کوئی دروازے ان پر بند نہیں کیے جاتے، یعنی ان کا رہن سہن بغیر دیواروں بغیر بند دروازوں کے ہوا کرتا ہے۔ والنسبۃ الیہ بدوی بفتح الدال، کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ البدو میں تو با ساکن ہے، لیکن جب یا نسبت اس کے ساتھ لگے گی تو پھر دال پر زبر آ جائے گی بدوی، اور اس کے مقابلے میں شہری کو کہا جائے گا حضری۔ آیت کے جملہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی کے ضمن میں عبارت ہے نزغ الشیطان بین القوم ینزغ نزغا افسد، قال تعالی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ نازغ ینزغ باب فتح یفتح سے تعلق رکھتا ہے، معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا نزغ الشیطان تو معنی ہوگا افسادہ، شیطان نے فساد بپا کیا، خرابی پیدا کی، اور بین القوم ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس قوم کے درمیان یا جن فریقین کے درمیان شیطان کے خرابی پیدا کرنے کا ذکر مقصود ہوگا تو اس قوم یا فریقین کا تذکرہ بینہ کے کلمہ کے ساتھ ہوگا۔ قرآن حکیم میں اس کا مزید استعمال بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کہ
جب تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ پیش آئے، فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ طلب کر، انہ سمیع علیم یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت کے کلمہ لطیفن کے ضمن میں عبارت ہے لطف اللہ بنا یلطف لطفا، رفق بنا فہو لطیف، یقال لطیف بالعباد کما فی قولہ تعالی اللہ لطیف بعباده، وقوله تعالی فی هذه الآیہ ان ربی لطیف لما یشاء ای من اجل ما یشاء اللطف به۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ لطف یلطف باب کرما یکرمو سے تعلق رکھتا ہے، اور معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا لطف اللہ بنا تو معنی ہوگا رفق بنا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی، نرمی کا معاملہ فرمایا، اور لطف اللہ کے ساتھ بنا ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس فریق پر اللہ کی مہربانی کا ذکر مقصود ہوگا، لطف کا ذکر مقصود ہوگا، اس کا تذکرہ باحرف جار کے ساتھ ہوگا۔ فہو لطیف کہہ کے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سے فاعل کے وزن پر کوئی اسم فاعل نہیں آئے گا، بلکہ فعیل کے وزن پر صیغہ صفت مشبہہ استعمال ہوگا لطیف۔ چنانچہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے لطیف بالعباد، جیسا کہ اس آیت گرامی میں ہے اللہ لطیف بعبادہ کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اور اس آیت کے جملہ ان ربی لطیف لما یشاء میں لما یشاء کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لام لام تعلیل ہے، اور لما یشاء کا معنی ہوگا من اجل ما یشاء اللطف بہ، کہ یقیناً میرا رب بڑا مہربان ہے اس چیز کی وجہ سے جس پر وہ مہربانی اور لطف کرنا چاہتا ہے، تو یہ معنی ہوگا لما یشاء کا۔ باقی اضافی طور پہ ایک بات یہ کہ لطیفن جہاں خبیرن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں، تو وہاں اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے باریک بین۔ آیت کے کلمہ احسن بی کے ضمن میں عبارت ہے احسن الیہ و بہ فعل ما هو حسن۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ احسن یحسن احسانا باب افعال سے تعلق رکھتا ہے، اور احسن کے ساتھ الیہ اور بہ کا ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کے ساتھ جس فریق کے ساتھ احسان کا ذکر مقصود ہوگا تو اس کا تذکرہ حرف جار الا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور حرف جار با کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور احسن الیہ یا احسن بہ کا معنی ہوگا فعل ما هو حسن کہ اس نے وہ کام کیا جو کہ اچھا تھا۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی عبادت کے تذکرے میں اگر احسان کا ذکر ہوگا تو وہاں مراد ہوگا احسان فی العبادہ، عبادت کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، جبکہ کسی مخلوق کے ساتھ اگر احسان کا تذکرہ ہوگا تو وہاں مراد ہوگا حسن سلوک کرنا اور اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ معاملہ کرنا۔ آیت کے کلمہ الحق کے ضمن میں عبارت ہے الحق ہونا بمعنی الحقیقہ، کہ الحق یہاں الحقیقہ کے معنی میں ہے، چنانچہ آیت کے اس جملہ قد جعلہا ربی حقا کا مفہوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خواب کو ایک حقیقت بنا کر سامنے کر دیا۔ آیت کے جملہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے ضمن میں 3 عبارات ہیں۔ پہلی عبارت میں کلمہ سجدن بارے تحقیق پیش کی جا رہی ہے۔ عبارت ہے سجدن جمع ساجد علی وزن فعل مثل راکع ورکع وخانس وخنس وکانس وکنس وراضع ورضع وأعزل وعزل۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ سجد فعل کے وزن پر ساجد کی جمع ہے، اور اس کی مزید مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ راکع بمعنی رکوع کرنے والا کی جمع ہے رکع، خانس بمعنی پیچھے رہ جانے والا یا چھپنے والا کی جمع ہے خنس، کانس آگے جا کے پیچھے آنے والا اس کی جمع ہے کنس، اور راضع دودھ پیتا بچہ اس کی جمع ہے رضع، اور اعزل بغیر ہتھیار کے شخص اس کی جمع ہے عزل۔
دوسری عبارت میں کلمہ سجدن کا اعراب نحوی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے سجدن حال وتسمى هذه الحال الحال المقدرة وهي التي تتأخر عن الفعل ففي قولنا جئت راكبا الركوب والمجيء متزامنان وتسمى هذه الحال الحال المقارنة وليس كذلك في قولنا خررت ساجدا فالخرور والسجود ليس متزامنين إنما يقع السجود بعد الخرور وكذلك في قوله تعالى فادخلوها خالدين فزمن الخلود بعد زمن الدخول۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ خرو لہو سجدن میں سجدن خرو کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ البتہ حال کی دو قسمیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، ایک ہے الحال المقارنہ اور ایک ہے الحال المقدرہ۔ الحال المقارنہ وہ حال ہے کہ جو اپنے فعل کے ساتھ زمانے کے لحاظ سے ملا ہوا ہو، چنانچہ جئت راکبا میں آیا سوار ہو کر، اس میں مجی آنا اور رکوب سوار ہونا دونوں ایک ہی وقت میں پائے جا رہے ہیں، متضامنان ہیں یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہے، لہذا یہ الحال المقارنہ ہوگا۔ جبکہ خررت ساجدہ کہ میں گر پڑا سجدہ کرتے ہوئے، تو خرور اور سجود دونوں متضامنین نہیں ہیں، دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، اس لیے کہ خرور یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جانا یہ الگ ہے اور سجود اس کے بعد پایا جائے گا، اس لیے کہ سجود کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی زمین پہ رکھنا، تو سجود خرور کے بعد واقع ہوگا۔ اسی طرح فادخلوها خالدین کہ تم داخل ہو جاؤ اس میں جبکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوگے، تو ادخلو میں جس دخول کا ذکر ہے وہ پہلے واقع ہوگا اور خلود بعد میں ہوگا۔ تو یہ مثالیں ہیں الحال المقدرہ کی۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ خرو لہو سجدن میں سجدن جو حال ہے یہ الحال المقدرہ ہے، اس لیے کہ خرور کا زمانہ پہلے ہے اور سجود کا زمانہ بعد میں ہے۔ تیسری عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے خرو الضمیر لأبوی یوسف علیہ السلام و اخوتہ کہ خرو لہو سجدہ وہ سب سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اس میں جو جمع کی ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آیت کے جملہ قد جعلها ربی حقا کے ضمن میں عبارت ہے تفید قد التوکید اذا دخلت على الفعل الماضی كما في هذه الآیہ واذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفید ثلاثة امور وهي التوکید كما في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم الشك والاحتمال نحو قد ينزل المطر اليوم التقلیل نحو قد يصدق الكذوب قد يحذف حرف النداء۔ اس عبارت میں قد کے مواقع استعمال کے بدلنے سے اس کے مفاہیم کا بدلنا بتایا جا رہا ہے، چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ قد جب فعل ماضی پہ داخل ہو تو یہ توکید کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے قد جعلها ربی حقا کہ اس خواب کو میرے رب نے حقیقت بنا دیا۔ البتہ یہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہو تو تین امور میں سے کسی ایک کا فائدہ دے گا۔ نمبر ایک تاکید، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم یقیناً جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور کبھی قد فعل مضارع پر داخل ہو کر شک و احتمال کا فائدہ دیتا ہے، جیسے قد ینزل المطر اليوم کہ آج بارش ہو سکتی ہے، اور کبھی تقلیل کا فائدہ دیتا ہے جیسے قد یصدق الکذوب کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، اور قد یحذف حرف النداء کہ کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آیت کے جملہ من بعد ان نزغ الشیطان کے ضمن میں عبارت ہے
المصدر المؤول ان نزغ الشیطان فی محل جر مضاف الیہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان نزغ الشیطان میں ان مصدریہ ہے جو نزغ الشیطان جملے کو مصدر کی تعویل میں کر رہا ہے۔ یہاں یہ مصدر مؤول محل جر میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کلمہ بعد مضاف ہو رہا ہے اس مصدر مؤول کی طرف، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ آیت کے جملہ بینی و بین اخوتی کے ضمن میں عبارت ہے یجب تکرار بین مع المضمر نحو ھذا بینی و بینک لا تجلس بینی و بینہ ولا یجب ذلك مع المظہر نحو اجلس بین حامد و خالد۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بینہ اگر ضمیر کے ساتھ آ رہا ہو تو بینہ کا تکرار واجب ہے، جیسے ھذا بینی و بینک کہ یہ بات میرے اور تیرے درمیان ہے، لا تجلس بینی و بینہ میرے اور اس کے درمیان مت بیٹھو، جبکہ بینہ اگر اس میں ظاہر مظہر کے ساتھ آ رہا ہو تو پھر بینہ کا تکرار واجب نہیں، جیسے اجلس بین حامد و خالد حامد اور خالد کے درمیان بیٹھو۔ یہ تفصیل ذکر کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ آیت گرامی میں بینی و بین اخوتی میں چونکہ پہلا بینہ ضمیر کے ساتھ مضمر کے ساتھ واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں بینہ تکرار کے ساتھ آیا۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ، جو کہ ایک طویل ورکنگ تھی، اچھی طرح دیکھ لی، پڑھ لی اور سمجھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جو ہم نے حصے کیے ہیں اور ان میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کا پہلا جملہ واو سے شروع ہو رہا ہے، واو کو استنافیہ مانا جائے گا، جملہ مستانفہ بن جائے گا۔ رفع فعل، آگے ہمیں مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا۔ ابویہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا رفع فعل کے لیے، اور علی العرش جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا رفع فعل کے۔ یوں رفع فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ دوسرا جملہ وخروا لہ سجدا، واو عاطفہ مان لیں گے، خرو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا خرو فعل کے لیے، اور سجدن جو ہے یہ حال قرار دے دیا جائے گا خرو میں جو واو ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے۔ یوں واو ضمیر مرفوع متصل جس کو ہم نے فاعل قرار دیا ہے وہ پہلے ذوالحال بنے گا، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا خرو فعل کے لیے، اور پھر خرو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تیسرے حصے کے جملوں پہ بات کریں تو واو عاطفہ، قالا فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اور فاعل آ گئے ہیں، اب چاہیے مفعول بھی مقول القول، تو وہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، ادعو فعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور ابتی جو ہے یہ منادہ قائم مقام مفعول بھی۔ یوں ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب ندا یا مقصود بن ندا ھذا سے شروع ہو رہا ہے۔ ھذا مبتدا ہے جس کی خبر آ رہی ہے تعویل رؤیا من قبل، تعویل مضاف ہے جس کا مضاف الیہ رؤیا ہے، اور رؤیا پھر مضاف ہے جائے متکلم ضمیر کی طرف۔ یوں گویا رؤیا مضاف الیہ ہو کر مضاف الیہ بن رہا ہے تعویل کے لیے، اور تعویل جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن رہا ہے ھذا مبتدا کے لیے، اور پھر ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ من قبل جار مجرور جو ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا، اس کو یا تو رؤیا کے متعلق کیا گیا ہے یا پھر رؤیا سے اس کو حال بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ جملہ اسمیہ جو بنا ہے ہمارا ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ جملہ اسمیہ ہو کر مقصود بن ندا بن جائے گا ندا کے لیے، اور پھر ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس کے جملے کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ تو قد حرف تحقیق ہے، جعل فعل اور اس کا فاعل آگے ربی کی صورت میں آ رہا ہے، ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور حقاً جو ہے جعل فعل کے لیے مفعول بھی ثانی بن رہا ہے۔ گویا جعل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو میں دیکھ رہا تھا حال قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس کے جملوں کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں واو حرف ہے، عاطفہ قرار دیں گے اس کو، قد حرف تحقیق، احسنا فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بی جار مجرور متعلق ہو جائے گا احسنا فعل کے، از ظرف ہے، اور
ظرف ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے عام طور مضاف ہو کر آتا ہے، تو یہ مضاف ہو جائے گا، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ اخرجانی من السجن کی صورت میں ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ تو اب اس مضاف الیہ کو یعنی جملہ فعلیہ کو انالائز کریں گے تو اخرجہ فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور من السجن جار مجرور متعلق ہو جائے گا اخرجہ فعل کے۔ پھر اخرجہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی یا متعلق ہو جائے گا احسن فعل کے، اور پھر احسن فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اگلا حصہ جو ہے اس میں واو کو پھر عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ جاء فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، بکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا جاء فعل کے، من البدوی جار مجرور یہ بھی متعلق ہو جائے گا جاء فعل کے، من حرف جر بعدی مجرور اور ساتھی ظرف بھی ہے جس کا پھر مضاف الیہ جو ہے وہ مصدر مؤول ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ہوگا۔ اب اس مصدر مؤول کو ہم یعنی مضاف الیہ کو ہم انالائز کریں گے۔ ان جیسے کہ میں نے کہا مصدریہ ہے، اس کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہے کہ ان مصدریہ کے بعد فعل مضارع آتا ہے، لیکن فعل ماضی بھی آ سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ نزغہ فعل ہے، الشیطان اس کا فاعل ہے، بینی جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر معطوف الیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ بین اخوتی مضاف الیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے گا نزغہ فعل کے، اور پھر نزغہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ محلاً مجرور ہوگا بعد ظرف کے لیے، اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا جاء فعل کے۔ گویا جاء فعل کے تین متعلق ہو جائیں گے، ایک بکم، دوسرا من البدوی، اور تیسرا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور پھر جاء فعل اپنے فاعل اور اپنے تینوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یوں اس طویل جملے کا انالیسس کرنے کے بعد اب ہم ایک چھوٹے جملے کی طرف چلتے ہیں جو کہ انا حرف حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ربی اس کا اسم ہے جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور خبر کی جگہ پر انا کی آ رہا ہے لطیف جو کہ صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور لما یشاء جو ہے یہ جار مجرور یہ اس لطیف کے متعلق ہو جائے گا۔ اب اس متعلق کو انالائز کریں تو لام حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ ما یشاء ہے۔ ما اسم موصول محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اسم موصول اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ یشاء ہے۔ یشاء فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لطیف کے، اور لطیف خبر جو ہے وہ انا کی بنا چکے ہیں، گویا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں آخری جملے کی طرف اس آیت کے، اور وہ ہے انہ هو العلیم الحکیم۔ اس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر دو خبریں آ رہی ہیں، ایک ہے العلیم اور ایک ہے الحکیم، اور ہوا جو ہے بیچ میں یہ ضمیر فصل ہے، گویا انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک ترکیب آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دوسری ترکیب سے آپ واقف ہیں کہ هو العلیم الحکیم کو جملہ اسمیہ بنا کر انا کی خبر قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی ورکنگ جملوں کے اعراب کے اعتبار سے کر لیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ جو ہے لا محل لا معطوفہ قرار دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے آپ کے سامنے کہ یہ کس پہ عطف ہے۔ لما دخل یوسف مصر جلس علی سریرہ ورفع ابویہ علی السریر، کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھے اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ دوسرا جملہ خرو والا لا محل لا معطوف علی جملہ رفع، تیسرا قالا والا جملہ لا محل لا معطوف علی جملہ رفع، النداء یا ابتی لا محل لا اعتراضیہ، تو انہوں نے اس کو اعتراضیہ قرار دیا ہے۔ ھذا تعویل والا جملہ فی محل نصب مقول القول، جعلھا ربی فی محل نصب حال مقدرہ او مقارنتہ، فی محل نصب حال
اور آگے حال کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں ان کو انہوں نے مینشن کر دیا ہے۔ او بتا رہا ہے کہ دونوں حال ہو سکتے ہیں، اب اس میں بات نہیں کر رہا فی الحال۔ اگلا جملہ احسن بی والا فی محل نصب معطوف علی جملہ جعلھا ربی، اور اخرجانی والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ، جاء بکم والا جملہ فی محل جر معطوف علی جملہ اخرجانی، نزغ الشیطان والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان ربی لطیف لما یشاء لا محل لا استئناف فیہ معنی التعلیل، یشاء والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما، اور انہ هو العلیم الحکیم والا جملہ لا محل لا استئناف تعلیلی، اور جملہ هو العلیم فی محل رفع خبر انا۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ تقریباً ہماری میچ کر جاتی ہے محفوظ صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، وقد احسن بی، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں صحرا سے لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیات کی سینچری آج کے لیکچر میں مکمل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف کی 100 آیات گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب سورہ یوسف میں نے شروع کی تھی تو 111 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا اور مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ کا نام لے کے جب ہم نے اسے شروع کیا تو آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس نے 100 آیات مکمل کروا دی ہیں، اور الحمدللہ 100 آیات مکمل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کی 11 آیات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 11 لیکچرز میں مکمل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔